اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد معزز محترم اور نہایت محتشم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اپنے پاک پروردگار کی پاک بارگاہ کی حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ مولا تعالی ہماری یہ نیاز مندی اپنے حضور قبول فرمائے اور اسے ہم سب کے لیے بے حد و حساب بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم الرحمہ والرضوان سے عداوت معاذ اللہ دشمنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو حب صحابہ کا نام لیتا ہے اور معاذ اللہ بغض اہل بیت حضور کے خاندان کی دشمنی میں مبتلا ہے، اور ایک ٹولہ ایسا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے اہل بیت کا نام لیتا ہے اور صحابہ کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت اور اس کا فضل ہم اہل سنت و جماعت پر کہ ہمارے ہاں جہاں صحابہ کرام سے محبت ہے وہاں حضور کے خاندان سے بھی بے پناہ پیار ہے۔ ہم حضور کے اہل بیت کا اگر ادب کرتے ہیں تو صحابہ کی الحمدللہ اعلیٰ درجے کی تعظیم کرتے ہیں، اور وجہ یہ کہ صحابہ حضور کے ہیں اور اہل بیت بھی حضور کے ہیں۔ صحابہ سے محبت ان کی اپنی وجہ سے نہیں، حضور کی وجہ سے، اور اہل بیت سے بھی محبت ان کی وجہ سے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو جب حضور کی وجہ سے دونوں نسبتیں حضور کی ہیں تو پھر دونوں طرف پیار ہونا چاہیے، دونوں طرف محبت ہونی چاہیے، اور دونوں طرف کا لحاظ اور دونوں جہتوں کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اور یہ نعمت اللہ نے امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی اولاد کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ ہم حضور کے اصحاب اور حضور کی اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان سے دشمنی کرے معاذ اللہ ہمارا اس سے کسی طرح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
ہم ایسے بندے کو تکنا بھی گوارا نہیں کرتے جس کے دل میں بغض صحابہ ہو یا بغض اہل بیت ہو۔ ہمارے ہاں ایسے شخص کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس شخص کے لیے ایک رائی کے دانے کے برابر کسی طرح کی کنسیشن اور کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جس بدبخت کے دل میں حضور کے اہل بیت یا صحابہ کی دشمنی ہو۔ ہم اس کے لیے سافٹ کارنر رکھنے کو بھی نری تباہی جانتے ہیں، نری بربادی سمجھتے ہیں۔ جو بندہ یہ علم رکھتا ہو کہ فلاں صحابہ کا دشمن ہے، اہل بیت کا، اور پھر بھی اس کے ساتھ وہ دوستی تعلقات رکھے، پھر بھی اس کے ساتھ اس کے مراسم ہوں، تو وہ بندہ پھر بندہ نہیں ہے، وہ کوئی شیطان کا گماشتہ ہے، وہ کوئی شیطان کا آلہ کار ہے، وہ شیطانی مشن کا حصہ ہے کہ جب معلوم ہے یہ بندہ حضور کے اہل بیت سے یا صحابہ سے یا معاذ اللہ دونوں سے دور ہے اور ان کی عداوت اور دشمنی میں بغض میں گرفتار ہے، تو توک نہیں بنتی اور وہاں کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ اس بندے کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھا جائے، اس لیے کہ جس دل میں، جس سینے میں، جس مکتب میں، جس مشرب میں، جس گھر میں اور جس سکول کے اندر، جس مشن کے اندر حضور کے صحابہ ہو یا اہل بیت، ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی عداوت ہو، وہ گھر جہنم کا اڈا ہے، وہ مکتب جہنم کا سٹیشن ہے، اور جس سینے میں ان کی دشمنی ہو وہ سینہ اور وہ سینے والا وہ جہنمی انسان ہے، وہ دوزخی ہے۔ دن رات ایک بندہ، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بندہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ایک سیکنڈ قضا نہ کرے اور وہ عبادت ہی عبادت کرے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے عبادت میں گزارے، ساری رات کھڑے ہو کر تہجد گزاری کرے، شب زندہ دار ہو جائے، ساری رات جاگ کر وہ ذکر کرے، تسبیح کرے، تعلیل کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، نوافل پڑھے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرے، سارا دن وہ روزہ رکھے، ساری زندگی کبھی روزہ نہ چھوڑے، لیکن معاذ اللہ اگر اس کے دل میں حضور کے صحابہ یا اہل بیت کی دشمنی، بغض اور عداوت ہے، تو خدا کی قسم ایسا بندہ 1000 عبادتوں ریاضتوں کے باوجود وہ شخص کنفرم پکا حتمی جہنمی انسان ہے، وہ جہنمی ہے، اس کی عبادت کوئی عبادت نہیں، اس کے نوافل کوئی نوافل نہیں، اس کی نیکی نیکی ہی نہیں ہے، جس کے دل میں حضور کے صحابہ سے یا حضور کے اہل بیت سے نفرت ہے، معاذ اللہ وہ جہنمی انسان ہے، اسے اس کا کوئی عمل نہیں بچا سکے گا، اس کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، اسے نہ ادھر نہ ادھر، نہ دنیا نہ قیامت، اس کی کوئی نیکی نے کام نہیں آنا جس کے دل میں حضور کے صحابہ سے یا حضور کے اہل بیت سے دشمنی ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ کوئی محض جذباتی میری باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے، قرآن و سنت کا یہ بیان ہے، اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، یہ رحمت کونین علیہ السلام کا دیا ہوا پیغام ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ سرکار کا فرمان ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر تم تک میرے دین کی پہنچتی ہے تو تمہارا فرض ہے آگے پہنچا دو، آگے کوئی عمل کرے نہ کرے لیکن تمہارا فرض ہے آگے پہنچا دو، تم بری ہو گئے، تمہاری ڈیوٹی پوری ہو گئی، تم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے، تم اپنی ذمہ داری ادا کر گئے، تمہارے پاس اگر ایک آیت بھی میرے دین کی ہے تو آگے اس کا میسج کنوے کر دو، زمانے کو سنا دو، پڑھ پڑھ کے بتا دو۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ارشاد گرامی، المستدرک علی الصحیحین، امام
حاکم نیشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف لطیف، یہ 5 جلدوں میں حدیث پاک کا عظیم دفتر، اس کی جلد 3 صفحہ 359 359 359 پر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کا نمبر 4770 ہے، اور حدیث کو روایت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے، اس چچا کے بیٹے جنہیں حضور چچا نہیں ابو کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اور یہ جو صاحبزادے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے، یہ حضرت عبداللہ، یہ وہ ہیں جن کو سینے سے لگا کر قرآن و سنت کے علوم و معارف کے خزانے ہمارے آقا نے خود عطا فرمائے تھے۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، سرکار نے فرمایا فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، اگر کوئی شخص رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو جائے، رکن اور مقام کے درمیان میں کھڑا ہو جائے، رکن کعبۃ اللہ کے 4 رکن ہیں نا، بعض روایات کے اندر ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو جائے، وہاں کھڑا ہو جائے، صحن کعبے کا ہو، حرم کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، مکہ المکرمہ ہو، مبارکن جس شہر کو قرآن نے کہا، جس جگہ کو کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ شان جس کی قرآن بیان کرتا ہے، اس مقام پر بندہ کھڑا ہو جائے، اور اس مقام پر بھی کسی دور دراز جگہ میں نہیں، اس شہر امن میں، شہر مکہ میں، برکت والے شہر میں، اس برکت والی نگری میں، اس رحمتوں کے جہان میں، کعبۃ اللہ کے ایک رکن اور مقام ابراہیم، ان کے درمیان میں بندہ کھڑا ہو جائے، رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو، اور صرف کھڑا ہو کہ نہیں، فصلی، رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہو کر تو وہ نماز پڑھے، کیا پڑھے؟ کھڑا ہو صحن کعبہ میں، ایک طرف اس کے رکن پڑھتا ہو، ایک طرف مقام ابراہیم پڑھتا ہو، درمیان میں کھڑا ہو، اور وہاں کھڑا ہو کر فصلی، نماز پڑھے، وسامہ، اور صرف نماز نہ پڑھے، روزہ دار بھی ہو، نمازی بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، کھڑا کعبے کے صحن میں ہو، ایک طرف رکن ہو، ایک طرف مقام ابراہیم ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، لیکن آگے فرمایا ثم لقی اللہ، اسی حالت میں مر جائے، رکن اور مقام کے درمیان نماز پڑھتا پڑھتا روزے کی حالت میں مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اللہ سے ملے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس حال میں رب کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ کے حضور حاضر ہو، اللہ سے ملاقات کرے، اور اس کے سینے کے اندر نبی کے گھرانے کی دشمنی ہو، بغض ہو، بغض رکھتا ہو اہل بیت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے، پھر سن لو، بندہ ہے شہر مکہ میں، شہر مکہ میں ہے، صحن کعبہ میں، صحن کعبہ میں ہے، اس حالت میں کہ ایک طرف رکن، ایک طرف مقام ابراہیم، سینٹر میں کھڑا ہے، اور پڑھ رہا ہے نماز جو ام العبادات ہے، تمام عبادتوں کی اصل ہے، نماز جو ساری عبادتوں کی معراج ہے، نماز جو کل عبادات کی سردار عبادت ہے، جو اہم العبادات ہے، وہاں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، روزہ دار ہو، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، رب کی بارگاہ میں پہنچے، اور سچویشن یہ تھی کہ اس کے دل میں مصطفیٰ کے گھرانے کی عداوت تھی، بغض تھا، دشمنی تھی، نفرت تھی، کدورت تھی، میرے آقا و مولا نے فرمایا
رب نہ اس کا مکے میں ہونا دیکھے گا، نہ کعبے میں ہونا دیکھے گا، نہ ایک طرف رکن کو دیکھے گا، نہ دوسری طرف مقام ابراہیم کو دیکھے گا، نہ اس کی نماز دیکھے گا، نہ اس کا روزہ دیکھے گا۔ سرکار نے فرمایا اس حال میں مرا اگر عداوت اہل بیت مصطفیٰ رکھتے ہوئے، حضور کے گھرانے سے دشمنی رکھتے ہوئے مرا، فرمایا دخل النار، سیدھا دوزخ میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ دخل النار، دوزخ میں داخل ہو گیا۔ اندازہ کر لو بندہ کر کیا رہا ہے کون سی جگہ پر؟ یہاں پر نیکی کرو 1 نیکی ہے، وہاں حرم کعبہ میں پہنچ کے نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی ہے، 1 لاکھ نیکی۔ یہاں 1 نماز، وہاں وہی 1 نماز 1 لاکھ پہ چلی جاتی ہے۔ یہ مقام ہے اس جگہ کا، اور اس جگہ پر بندہ ہے اور پڑھ بھی نماز رہا ہے اور ہے بھی روزہ دار، نماز روزے والا ہے، اور کھڑا بالکل کعبہ شریف کے پاس ہے، لیکن دل میں حضور کے اہل بیت سے نفرت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس حال میں مر جائے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ دخل النار۔ تو اگر حضور کے اہل بیت کا دشمن کعبے میں رہ کر بھی جہنمی ہوتا ہے تو پھر ہمیں کہنے دو کہ خود حضور کا دشمن اگر کعبے کے اندر بھی چلا جائے تو پھر بھی جہنمی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ لوگوں کو اب بھی سمجھ، لوگ کہتے ہیں یار یہ تو یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، اب میں اس قصے میں نہیں جاتا ورنہ بات ساری ادھر چلی جائے گی۔ کہتے ہیں جی تم ان کے بارے میں یہ بولتے ہو وہ بولتے ہو فلاں بولتے ہو، بھائی میں بولتا ہوں یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں۔ بندہ ہے مکے میں، ہے کعبے کے سین میں، ایک طرف مقام ابراہیم ہے، ایک طرف رکن ہے، درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے بھی روزے دار، اور مر جاتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں سیدھا دوزخی ہے، ڈائریکٹ جہنم میں جا رہا ہے۔ وجہ کا وجہ دشمنی ہے آل محمد ہے، بغض اہل بیت مصطفیٰ ہے، عداوت آل مصطفیٰ ہے، نفرت خانوادہ مصطفیٰ ہے، حضور کے بچوں سے جو اس کے دل کے اندر غلاظت ہے، معاذ اللہ نفرت ہے، حضور کے گھرانے سے دشمنی کر کے جو گندگی سینے میں اس نے پال رکھی ہے، وہ گندگی اسے اٹھا کر سیدھا دوزخ میں پھینک دے گی۔ اس کو مکہ نہیں بچائے گا، کعبہ نہیں بچائے گا، رک نہیں بچائے گا، اسے مقام ابراہیم نہیں بچائے گا۔ تو اگر حضور کے گھرانے کا دشمن کعبے میں رہ کے نمازی ہو کر روزے دار ہو کر پھر بھی جہنمی ہوتا ہے، تو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے، حضور کے بارے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولے، محبوب علیہ السلام کی شانوں کی تنقیص کرے، حضور کے نقص بیان کرے، وہ کعبے کے باہر تو کیا کعبے کے اندر بھی کھڑا ہو کے ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے پھر بھی دوزخی ہے۔ ایسے یہی یا نہیں ہے؟ بولو تو صحیح، جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ اس کے لیے جو نرمی رکھے گا اپنے سینے میں تو وہ بھی بدبختی ہوگا، اس لیے کہ جہنمیوں کے لیے رعایت کوئی جنتی رکھ سکتا، مومن کسی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے دشمن کے لیے محبت اپنے سینوں میں پال سکتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے، سمجھ۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے آقا و مولا کا فرمان، حضور کے اہل بیت، اور اہل بیت میں یہ نہیں کہ کسی ایک کی وجہ سے کہ صرف مولا علی، صرف سیدہ پاک، صرف حسن پاک، حسین پاک، نہیں، جس کے دل میں معاذ اللہ میرے نبی کی ازواج مطہرات کی دشمنی ہے وہ بھی دوزخی ہے، جس کے سینے میں میرے آقا کے شہزادوں کے لیے پیار نہیں وہ بھی دوزخی ہے، جس کے سینے میں معاذ اللہ حضور کی شہزادیوں کے لیے پیار نہیں نفرت ہے وہ بھی دوزخی ہے۔ اور شہزادیاں حضور کی ایک نہیں ہے 4 ہیں، سیدہ زینب بھی ہمارے آقا کے نور نظر ہیں، سیدہ رقیہ بھی ہمارے آقا کے حرم کی زینت ہیں، سیدہ ام کلثوم بھی ہمارے آقا و مولا کے گھر کی زینت ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا بھی میرے آقا و مولا کے نور نظر ہیں۔
سیدہ زینب بھی حضور کی شہزادی، رقیہ بھی حضور کی شہزادی، ام کلثوم بھی حضور کی شہزادی، فاطمہ زہرا بھی حضور کی شہزادی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہن کثیرا کثیرا وسلام اللہ تعالیٰ علیہن کثیرا کثیرا، یہ ساری حضور کی شہزادیاں ہیں۔ تو اگر کوئی ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی رکھے گا تو وہ سیدھا دوزخی ہے۔ اور آج کا رافضی، آج کا شیعہ، وہ تو یہاں بھی جہنمی بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا رافضی تو کہتا ہے حضور کی بیٹی ہے، کہ وہ باقی بیٹیوں کا تو معاذ اللہ انکار کر بیٹھے ہیں، سرے سے مانتے ہی نہیں حضور کی بیٹیاں۔ تو جو حضور کی 3 بیٹیوں کو معاذ اللہ محبوب علیہ السلام کے رشتے سے دور کرنے کا دھندا کرے، اس طرح کا ظلم کرے، تو بولو ایسا شخص دوزخی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صرف بغض رکھو تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو جو حضور کی 3 بیٹیوں کو میرے محبوب کے گھرانے سے نکالنے کی سازش کرے تو وہ تو پھر بدرجہ اولا جہنمی ہے۔ تو جو حضور کے ازواج مطہرات کا دشمن وہ بھی دوزخی، جو حضور نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کا، سیدنا قاسم کا، ہمارے آقا ہیں سیدنا قاسم، ہمارے آقا ہیں، وہ بھی ہمارے آقا و مولا کے شہزادے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا کے گھر میں جو پہلی بہار آئی تھی نا، پہلی بہار، اس بہار کا نام سیدنا قاسم ہے علیہ السلام، ہمارے آقا کے شہزادے ہیں سیدنا قاسم۔ وہ آقا زادے ہیں تو ہمارے آقا ہیں نا۔ ہم تو خدا کی قسم دل حضور کے ہر پیارے پر پسیج جاتا ہے، بھیگ جاتا ہے۔ یہ ان میں سے جس کا نام آئے، جس کا نام آئے، ہمارا تو یہ تصور ہے کہ کلیجہ نکال کے اس کے نام پر پیش کر دیں۔ سمجھ آئی؟ ہمارے آقا زادے ہیں، ہمارے آقا و مولا کے شہزادے ہیں۔ دیکھو نا، ہر کسی کو اپنے بچے پیارے لگتے ہیں، وہ جو ہمارے محبوب کے گھر کا شہزادہ ہے، سبحان اللہ، سیدنا قاسم ہیں، ہمارے آقا و مولا کے شہزادے، حضرت سیدنا عبداللہ جنہیں طیب بھی کہتے ہیں، طاہر بھی کہتے ہیں، اور پھر ہمارے آقا و مولا کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ہمارے محبوب کے لخت جگر ہیں، جن کے بارے حضور فرماتے ہیں میرا ابراہیم زندہ ہوتا تو صدیق نبی ہوتا، سبحان اللہ، پر رب نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب نبی آنا نہیں ہے۔ آلاز نے کہا تھا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، کہا جب ہمارے آقا و مولا کی نبوت اور رسالت کا سونا سونا پھول کھل گیا نا چمن میں، گلشن میں، تو پھر گلشن میں کسی اور پھول کی جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا و مولا کے پیارے ہیں۔ تو اب ہمیں کہنے دو، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھے فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَّنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دخل النار۔ فرمایا بندہ مکے میں، کعبے میں، سین کعبہ میں، وہ کعبے کے سامنے ایک طرف رکن ہو، دوسری طرف مقام ابراہیم، درمیان میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے، روزہ دار ہو، پر اہل بیت مصطفیٰ کا دشمن ہو، جہنمی ہوتا ہے۔ اور اس میں قیامت تک کا میرے نبی کا سارا گھرانہ ہے۔ حضور کے گھرانے کا ہر فرد اس کے اندر ہے۔ سو ہمیں کہنے دو، جس بدبخت کے سینے میں ازواج طیبات و طاہرات کی عداوت، وہ بھی دوزخی، جس کے سینے میں ہمارے آقا کے شہزادے یا شہزادیاں، ان کی عداوت، وہ بھی دوزخی، جس کے سینے میں ہمارے آقا و مولا کے والدین کی عداوت، وہ بھی دوزخی، جس کے سینے میں ہمارے آقا و مولا کے نواسوں، نواسیوں،
دامادوں کی عداوت، سارے گھرانے کی عداوت، وہ بھی دوزخی۔ اور وہ جو کتا کل امام سیدنا موسیٰ کاظم کو بھونکا، جو امام موسیٰ کاظم جو میرے نبی کا بیٹا ہے، علی کا لاڈلا ہے، زہرا کا پیارا ہے، حسین کا راج دلارا ہے، زین العابدین کا لاڈلا ہے، امام باقر کا لاڈلا ہے، جعفر صادق کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ امام موسیٰ کاظم کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم یہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، وہ بیٹے امام محمد الباقر کے، وہ بیٹے ہیں کس کے؟ امام سیدنا زین العابدین علی السجاد کے۔ کہو سبحان اللہ۔ جس کے سینے میں جتنا زور ہے اتنا زور سے بولے سبحان اللہ۔ ان کے نام لو نا، ان کے نام بھی کام بنا دیتے ہیں، خدا کی قسم ان کے نام بھی کام بنا دیتے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباقر والصادق والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادی فاطمہ۔ یہ ہے یہ حضور کے گھرانے کے شہزادے پھول، یہ میرے آقا و مولا کا گھرانہ ہے، ان کے نام اتنے اعلیٰ ہیں۔ ہماری ایک سند ہے صحاح ستہ کی، امام ابو داؤد سنن السنن کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، امام ابو داؤد کے استاد کہتے ہیں، وہ سند یہ ہے، میں سند بھی پڑھ دوں، ان علی ابن موسیٰ الرضا ان نبی ہے ان جعفر ابن محمد ان نبی ہے ان علی ابن الحسین ان نبی ہے ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ امام ابو داؤد کے استاد کہتے ہیں یہ سند اگر پاگل پر پڑھ کے دم کر دیا جائے، لو قریا ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، بندہ پاگل ہو جائے، دنیا کا ہر ڈاکٹر لا علاج کر دے، ہر ہاسپیٹل ریجیکٹ کر دے، یہ نبی کے شہزادوں کا نام پڑھ کے دم کر دو، پاگل بندے کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ نہیں؟ آنکھو سبحان اللہ۔ یہ پاک ہیں پاک، جو انہیں کل بھونکا وہ بھی جہنمی تھا، جو آج بھونک رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، دوزخی ہے وہ، بے شک وہ نمازی ہو، حاجی ہو، وہ جو مرضی ہو، جو حضور کے بچوں کی طرف میلی انگلی کرے گا وہ دوزخی ہے، اور کنفرم دوزخی ہے، پکا جہنمی اور لعنتی انسان ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ابھی کون ہے وہ غیر مقلدین، یہ ساتھ والے، ان کا وہ علامہ ہے، ان کا ساتھ والوں کا۔ ہم تو کسی بیمار کو نہیں چھوڑتے، آپ کو پتہ ہے، سمجھ آئی؟ ہم یہ نہیں کہ ان کو، ہم جہاں گڑبڑ ہو وہاں پر ہی باقاعدہ اپنا آپریشن کرتے ہیں، اس جگہ پہ ہی۔ ظاہر ہے بھائی جہاں پھوڑے پھنسیاں ہوں آپریشن وہیں ہوتا ہے نا، جہاں جسم سلامت ہو صحت مند جنا ہوئے اس تے دوائی کو پاگل ہی دبے گا نا، ہیں بہت علاج کنے کرنا، علاج وہاں پر ہوتا ہے جہاں بیماری ہو۔ تو کچھ بیماریاں ادھر ہیں، کچھ بیماریاں وہ آگے ہیں، کچھ بیماریاں یہ باہر مین روڈ پہ نکلو تو یہاں پر ہیں، کچھ بیماریاں یہ پیچھے ہیں، اور ہم ادھر درمیان میں، ہمیں مدینے والے نے یہاں بٹھا دیا ہے، سمجھ آئی؟ اب ہم پھر چاروں طرف ہم اپنا باقاعدہ علاج کرتے ہیں، اور علاج ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں نہ کوئی سرنج ہے،
نہ کوئی انجیکشن ہے، نہ کوئی ڈرپ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سوئی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کینچی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ٹویزر ہے، کوئی چیز نہیں. ہمارے پاس بلیڈ ہے، ہمارے ہاتھ میں نہ پسٹل ہے، نہ گن ہے، نہ کوئی اپنا میزائل ہے، نہ کوئی ایٹم بم ہے. ہمارے ہاتھ میں پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان ہے. ایک ہاتھ میں ہم نے قرآن پکڑا ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان پکڑا ہوئے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت، قرآن اور سنت یہ دونوں ہمارے ساتھ، ہم پڑھ پڑھ کے زمانے کو حقیقت کا مزہ چکھاتے رہیں گے. ہم سچائی کا، صفائی کا، ستھرائی کا، طہارت کا، صداقت کا، عظمت کا، حقیقت کا، دین کا، ایمان کا، اسلام کا اور مدینے والے کی نسبتوں کے ادب کا سونا سونا چہرہ دکھاتے رہیں گے. سمجھ آئیے؟ تو ہم الحمدللہ تعالی، ہمیں رب تعالی نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم الحمدللہ دین مانتے ہیں اور سارا مانتے ہیں. سارا. قرآن نے کہا نا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو پورا ایسے تو بندہ نہیں داخل ہو سکتا کہ ادھا منے تے ادھا چھڑ دوے، صحابہ منے تے اہل بیت چھڑ دوے، اہل بیت منے صحابہ چھڑ دوے. جو ادھر ہے ادھر نہیں وہ بھی گیا، جو ادھر ہے ادھر نہیں وہ بھی گیا. کہاں گیا؟ سیدھا دوزخ میں. اور جو کہے نہیں ایک ہاتھ میں دامن، ایک ہاتھ میرا حضور کے گھرانے کا دامن تھامے ہوئے، ایک حضور کے صحابہ کا، تو یہ کدھر ہے؟ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہمارے آقا و مولا نے خود کہا نا اصحابی کن نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے لیے حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من راکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا پار لگ گیا، جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا. یہ حضور کا فرمان ہے. اب ہم اعلیٰ کہتے ہیں ہم آل بیت کی سونی کشتی میں بیٹھیں اور بیٹھ کر ستاروں سے روشنی لے کے چلتے جا رہے ہیں. روشنی. اب ظاہر ہے نا کشتی میں بیٹھیں گے تو روشنی بھی تو چاہیے نا، کبھی اندھیرا بھی آ جاتا ہے. تو اب ستارے روشنی دینے کے لیے صحابہ کی صورت میں موجود ہیں، وہ نور فراہم کر رہے ہیں. ادھر سے کشتی ہمیں باقاعدہ لے کے چل رہی ہے. اور جانا کہاں ہے؟ کا سیدھے حوض کوثر پہ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا نا تمہاری میری ملاقات کی جگہ میرے غلاموں حوض کوثر ہے. اللہ، میں حوض کوثر پر تمہاری میری ملاقات ہوگی، حوض کوثر پہ. تو جس کے دل میں حضور کے اہل بیت سے دشمنی ہوگی ایسا بندہ جہنمی ہے. بولو ایسا شخص ہے اہل بیت سے. اور جس کے سینے میں حضور کے صحابہ سے دشمنی ہے وہ بھی جہنمی ہے. سمجھے؟ اور یہ ایک حدیث اور یہاں پڑھ دوں اور اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، یہ اہل بیت کے بارے میں تھا نا، اب صحابہ کے بارے میں سنو، یہ بھی حضور کا ارشاد ہے. میں یہ جو باتیں کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ شروع میں ہم تمہیں ذرا آسان کر کے سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ جملے اگر باقی تقریر یاد نہ بھی رہے تو وہ آپ محفوظ کر لیں اور ایک عقیدہ آپ کے دل و دماغ میں ثبت ہو جائے اور ایک عقیدہ محفوظ ہو جائے. باقی آگے اس پر باقاعدہ جو دلائل ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے
تو کچھ جملے خاص انتخاب کر کے چن کے تمہیں شروع میں سمجھانے کے لیے دیے جاتے ہیں. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں، ہمیں جذبات آتے ہیں، پر وہ جذبات کے جن میں ہمارے احساسات قائم رہتے ہیں. ہم شعور سینس لیس ہو کے نہیں ہیں. بندہ ہوش میں جوش میں ہوش کھو بیٹھے تو ایسا جوش مزیدار نہیں ہے. جوش وہی کارآمد ہے، وہی جوش اچھا ہے جس جوش میں بندے کو ہوش بھی رہے. سمجھے؟ اور ہمارا جو جوش ہے نا، اس جوش پہ الحمدللہ قرآن کا بھی سایہ ہے اور حضور کے فرمان کا بھی سایہ موجود ہے. اس کے سائے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ جامع ترمذی ہے یا سنن ترمذی ہے یا صحیح ترمذی ہے، امام ابو عیسیٰ ترمذی. آپ کتاب المناقب، ابواب المناقب، صحابہ کی جو شان ہے نا، اس میں آپ ایک حدیث لاتے ہیں. حدیث طور بھی بہت ساری حدیث ہے، لیکن یہ حدیث جو خاص طور پر یہاں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، دشمن اہل بیت بھی دوزخی، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن، اور دشمن صحابہ بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن اور جہنمی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کیا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی. او لوگو، فرمایا اللہ اللہ، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے متعلق خدا کا خوف کرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنے ہاں خدا کا خوف رکھنا، ان کے متعلق غلط گفتگو نہ کرنا، ادب سے گری ہوئی بات نہ کرنا، احترام کے قانون کو ٹوٹنے نہ دینا. ادب کا پیمانہ تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. میرے صحابہ کا معاملہ، اس میں ہمیشہ ادب سراپا ادب بن کے تم نے بولنا ہے اور رہنا ہے اور جینا ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اب اس سے یہ جو حضور فرما رہے صحابہ، تو اس میں کوئی خاص کر کے یہ نہیں کہا صرف ابو بکر، صرف عمر، صرف عثمان، صرف علی، صرف حسن، صرف حسین. نہیں، جو بھی آقا کا صحابی ہے وہ واجب الادب بھی ہے، واجب التعظیم بھی ہے. جو بھی صحابی ہے ہمارے آقا و مولا کا، ہر صحابی اس میں موجود ہے، ہر صحابی اس میں آتا ہے. فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے ان سے نہیں کی، مجھ مصطفیٰ سے کی ہے. اللہ. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے دشمنی کی ان سے نہیں کی، مجھ سے کی ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو تکلیف دی، ان کے بارے میں بھونکا، ان کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی یہ معاملہ مجھ تک نہیں رہے گا، یہ رب تک چلا جائے گا. اور فرمایا ومن آذ اللہ، پھر جو رب کے متعلق ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا یوشک ان یأخذہ، میرا رب اس کو پکڑے گا اور ایسا پکڑے گا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اب دیکھو، میں لمبا نہیں کرتا، مختصر. نبی پاک علیہ السلام نے اس میں کیا فرمایا؟ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں غلط بات، تنقید ان پر نہیں کرنی، کسی صحابی پر، کسی صحابی پر. جو صحابی ہے اس پر تنقید کرنا حرام ہے. جو صحابی ہے اس پر تنقید کرنا، بولو سارے، اس پر تنقید کرنا، اس کا ادب کرنا ضروری ہے. صحابہ کا ادب کرنا ضروری ہے. ایک بات. دوسری بات، سرکار نے فرمایا جس نے ان سے محبت کی نا، اور آسان کر کے سادہ کر کے یوں کہوں، کہا جو صحابہ کا عاشق ہے وہ صحابہ کا نہیں، مجھ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. اور جو صحابہ کا دشمن، ان کا دشمن نہیں، میرا دشمن ہے. اور جو میرا دشمن وہ میرا نہیں، میرے رب کا دشمن ہے. اور جو رب کا دشمن ہے وہ کنفرم اور حتمی لعنتی اور جہنمی ہے. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح. ہاں. اور دنیا آخرت دونوں جہانوں میں لعنتی انسان ہے، دونوں جہانوں میں. وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا دشمن ہے. تو یہ سرکار نے
صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق فرمایا، آل بیت کے متعلق بھی، صحابہ کے متعلق بھی. میں پھر ایک مرتبہ جو وہ ریزن آؤٹ کرتے ہوئے، بات ختم کرتے ہوئے یہ کہہ دوں، ہمارے نزدیک صحابہ اہل بیت دونوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. ان دونوں کی دشمنی معاذ اللہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے، اور دونوں جہان کی لعنت ہے. اور ابھی جس بندے نے کچھ دن پہلے ہمارے آقا و مولا کے ایک شہزادے سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواس کیا. امام موسیٰ کاظم اہل بیت اطہار کے عظیم فرد ہیں، عظیم فرد ہیں. میں آپ کو یوں سناؤں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے. یہ ہمارے مرشدوں میں آتے ہیں، ہمارے ہی نہیں، یہ غوث اعظم کے بھی پیروں میں آتے ہیں، یہ امام احمد رضا بریلوی کے بھی پیروں میں آتے ہیں. سمجھائیے، ہاں یہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں، حضور کے خانوادہ کے عظیم سپوت بھی ہیں، حضور کے خاندان کے عظیم شہزادے بھی ہیں، چشم و چراغ بھی ہیں، آفتاب اور مہتاب بھی ہیں، حضور کے گھرانے کا اپنے دور کا ایک چوٹی کا امام بھی ہے، اور ہم قادریوں کا یہ مرشد بھی ہے. سمجھائیے، اس لیے ہم کہتے ہیں عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم. عشق ہے جن کا ہم پر لازم، موسیٰ کاظم موسیٰ کاظم، ہم ہیں جن کے در کے خادم، ہم ہیں جن کے در کے خادم، موسیٰ کاظم موسیٰ، نہیں آواز آئے، ہم ہیں جن کے در کے خادم، ہم ہیں جن کے در کے خادم، تب کہ ہم ہیں جن کے در کے خادم، ہم ہیں جن کے در کے خادم، اور گج کے ہم ہیں جن کے در کے خادم، ہم ہیں جن کے در کے خادم، موسیٰ کاظم موسیٰ. سنو، شیخ محی الدین ابن عربی اپنے وقت کا امام، صوفیہ کا بادشاہ، فتوحات مکیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی آپ فرماتے ہیں اگر تیرے اوپر رب حضور کے گھرانے کی عزت کے پردے اٹھا دے نا، تجھے سمجھ آ جائے کہ یہ گھرانہ کتنا اعلیٰ ہے، تو کہا تو پتہ کیا خواہش کرے، تو رب سے دعائیں کرے، مولا انہاں دا نہیں انہاں دے نوکراں دا نوکر بنا دے، انہاں دے نوکراں دا نوکر بنا دے. اور یہ جن کا ہم نام لے رہے ہیں نا، امام موسیٰ کاظم، ہارون الرشید بادشاہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، آپ کو بتائے، اس نے ان کو پابند کیا ہوا تھا، کہا موسیٰ کاظم تساں کسے ہاں بیعت نہیں کرنی، تساں کسے ہاں مرید نہیں کرنا. امام موسیٰ کاظم نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا. آپ کو جیل سے رہا کیا، آپ آئے، کہا مرید نہیں کرنا، آپ نے کہا ٹھیک نہیں کرتا. پھر دیکھا جب نا امام موسیٰ کاظم جہاں بیٹھتے دنیا آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے نا. تو ہارون الرشید نے کہا یہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے انت امام الجسوم و انا امام القلوب. اے بس کر، ہو چپ کر، اور میں نہیں کسی کو بیعت کرتا، نہ مرید کرتا ہوں، نہ کہتا ہوں میرے پاس بیٹھو. پر اگلی بات سن، یہ وجہ کیا؟ دنیا تو ادھر نہیں جاتی، ادھر آتی ہے. ماجرا کیا؟ موسیٰ کاظم نے کہا
خدا کی قسم لوگوں کے جسموں پر تم حکمران ہوتے ہو، لوگوں کے دلوں پر نبی کا گھرانہ حکمرانی کرتا ہے۔ دب کے بولو، دب کے دب کے دب کے دب کے دب کے سمجھ آئی؟ ابھی بڑی باتیں ہیں اور کدھر پورا ایک خطبہ کیا بلکہ انشاءاللہ عز و جل ہم ایسا کریں گے کہ آگے اللہ نے موقع دیا تو دعا کیا کریں، موقع ملا تو انشاءاللہ ایک رافضی ان کا نام لیتے ہیں اور ایک ہم ان کا سنی نام لے کے تمہیں دکھائیں گے۔ ہم مانتے ہیں انہیں جیسے ماننا چاہیے، جو ان کی شان ہے وہ سنی مانتا ہے، صرف سنی، نہ خارجی ناسبی مانتا ہے نہ رافضی شیعہ مانتا ہے۔ ہم انہیں ان کے اصل ریئل ان کی سٹیٹس کے مطابق الحمدللہ تعالی ہمارے عقیدے نے فوٹ کیا ہے، ہمارے عقیدے نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ ان کے ہاں تو باقیوں کے ہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے اس طرح ماننے کی جیسے ماننے کا حق ہے۔ ہم انشاءاللہ صدیق سے شروع کریں گے عمر تک، عمر سے عثمان تک، عثمان سے علی تک، علی سے حسن تک، حسن سے حسین تک، حسین سے زین العابدین تک، زین العابدین سے باقر تک، باقر سے جعفر تک، جعفر سے موسیٰ کاظم تک، کاظم سے علی رضا تک، علی رضا سے تقی تک، محمد تقی سے علی نقی تک، علی نقی سے حسن عسکری تک، حسن عسکری سے امام محمد مہدی تک، اور مہدی سے ہم غوث اعظم تک، خواجہ اجمیری تک، داتا حجویری تک، بابا مہر علی شاہ تک، سید اسماعیل شاہ بخاری کرما والا کے بادشاہ تک ہم مانیں گے۔ ہم اس طرح بات کریں گے، یہ ہمارے عقیدے میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اے سچا سودا اے 24 کیرٹ دا نہیں، اے کو 24 نو کئی لکھاں نال کروڑاں نال ضرب دو نا، اے اتنا اگے دا خالص سونا صرف سنی عقیدے چ لبدا ہے، باقی کدھر نہیں لبدا۔ ہاں سمجھ آئی؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال ہم مذمت کرتے ہیں اور شدید مذمت کرتے ہیں، پھٹکار بیچتے ہیں اس بندے پر، اس کے گندے کردار پر، اس کے گندے دماغ اور سوچ اور اس کی گندی زبان پر، جو زبان امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکی ہے، جس نے بکواس کیا، اس کے شر پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن اگلی بات، ہم اگر ادھر لعنت کرتے ہیں تو ادھر جو میرے آقا صدیق اکبر کو بھونکے، جو صرف میرا آقا نہیں ہے، عمر کا بھی آقا ہے، صدیق عثمان کا بھی آقا ہے، صدیق علی کا بھی آقا ہے، دب کے آواز آئے سبحان اللہ۔ صدیق 1.25 لاکھ صحابہ کا بھی آقا، آل بیت کا بھی امام، قیامت تک کے حضور کے ہر غلام کا مرشد، آدم علیہ السلام سے لے کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک، حضور سے قیامت تک، نبیوں کے بعد امتوں میں سب سے افضل مقام اللہ نے صدیق اکبر کو دیا ہے۔ تو جو امام موسیٰ کاظم کو بھونکا، ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو صدیق کو بھونکے، عمر کو بھونکے، عثمان کو بھونکے، ابو سفیان کو بھونکے، امیر معاویہ کو بھونکے، صحابہ کو بھونکے، اس گندے پر 1 کروڑ لعنت۔ بولو، اس گندے پر 1 کروڑ لعنت۔ جو ادھر بولا ہم اس کو بھی پھٹکار کا حقدار سمجھتے ہیں، جو ادھر بھونکنے والا ہے وہ بھی دوزخ کا کتا ہے۔ اور یہ جو خارجی ناسبی آج حضور کے گھرانے کی طرف بھونکا امام موسیٰ کاظم کو، یہ بھی وجہ شیعوں کا بھونکنا ہے، وجہ شیعوں رافضیوں کی گالیاں ہیں، جو صبح شام میرے آقا کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ ظالم بھونکتے ادھر وہ درندہ اٹھا بجائے ان کتوں کو کچھ کہنے کے، وہ ظالم اٹھ کے صحابہ کے بھونکنے کی وجہ سے حضور کے گھرانے کے خلاف بھونکنا شروع ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں درندے، چاہیے تو یہ تھا تجھے اگر کچھ کہنا ہی تھا تو ان رافضیوں کو بولتا، صحابہ کے دشمنوں کو بولتا،
تو ان کو چھوڑ کے تو حضور کے گھرانے کی طرف ہو گئے. یہ جو آج ہوا اس کا ذمہ دار رافضی ٹولہ ہے. اس کا ذمہ دار رافضیوں کا ماحول ہے، رافضیوں کے ذاکر اور خطیب ہیں. اور پھر اس کا ذمہ دار منہاج القرآن کا سربراہ ہے، جس نے 3 سال پہلے 3 گھنٹے کا پروگرام حضور کے صحابی کے خلاف کیا. آپ کو ہمارا پتہ ہے، ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا سنی بندے کو، نہ کبھی کسی سنی کو کہیں گے جو خالص سنی ہے، جو امام احمد رضا بریلوی کا نوکر ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولے، یہ 3 سال 2 سال پہلے منہاج القرآن میں 3-4 گھنٹے کا جلسہ شیعوں کو سٹیج پر بلا کے، مہمان خصوصی بلا کے بٹھا کر طاہر القادری نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جلسہ کیا. یہ ذمہ دار وہ کینیڈا کا شیخ ہے، اس کا ذمہ دار وہ چٹا بڈھا وہ ڈیرہ اسماعیل خان کانور گیلانی ہے، اس کا ذمہ دار پنڈی کا ریاض شاہ ہے، اس کا ذمہ دار عرفان شاہ ہے، اس کا ذمہ دار پنڈی کا حنیف قریشی ہے، اس کا ذمہ دار رافضی ٹولہ اور رافضیوں کے ایجنٹ ہے. یہ رافضیوں کے بروکر اور یہ رافضیوں کے دلال ہیں، یہ رافضیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، یہ گندے کردار کے ذلیل لوگ، ان کی وجہ سے آج لوگ حضور کے گھرانے کو معاذ اللہ بھونک رہے ہیں، حضور کے گھرانے کے بارے میں زبانیں کھول رہے ہیں. یہ غلیظ حضور کے صحابہ کو نہ بھونکتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ کوئی کمینہ اٹھ کے میرے نبی کے بچوں کے خلاف بولتا، حضور کے شہزادوں کے خلاف بات کرتا. ذمہ دار رافضی ٹولہ اور رافضی ٹولے کے یہ سارے پالتو کتے ہیں. بولو تو صحیح، تمہارا بھی یہی نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جنہوں نے خمینی کا مال کھایا، توسی کا مال کھایا، کلینی کا مال کھایا، یہ جنہوں نے قمی کا مال کھایا، یہ کراچی سے او ہزارے تک اور کوئٹہ سے کشمیر تک، یہ جتنے بھی نام نہاد نعت خان، خطیب، پیر اور یہ بڑے بڑے پنڈت اور برہمن ہیں جو سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہیں پکے ٹھکے شیعہ اور رافضی. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ بولو. یہ ذمہ دار ہے. یہ نہ بھونکتے صدیق اکبر کے خلاف، یہ نہ بھونکتے مولا عمر کو، سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ کے خلاف پنڈی کا وہ ننگے ملت خطیب نہ بولتا. حضرت امیر معاویہ کے نام کا معنی، معاویہ کا معنی معاذ اللہ بھونکنے والا کتا نہ کیا جاتا تو آج یہ کچھ نہ ہوتا. یہ حنیف قریشی نے کیا. حضرت امیر معاویہ کو نو ڈیمانڈ معاویہ نہ کہا جاتا تو آج کسی کی جرت ہوتی حضور کے اہل بیت کے خلاف بولنے کی؟ ان ساروں نے مل کے آج بھی، اب بھی یہ اشاروں کے نام میں یہ پنڈی کا شہر جو موجودہ آج کا کوفے کا منظر پیش کر رہا ہے، رافضیوں کا اڈا ہونے کی وجہ سے، وہ وہاں کا وہ خاص ایک طبقہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہم سب کو نہیں کہہ رہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کے صحابہ کی دشمنی، صحابہ کی عداوت کے مرض میں گرفتار ہیں، ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میں یہ بات پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، ہماری طرف سے صحابہ کے دشمن بھی لعنتی، اہل بیت کے دشمن بھی لعنتی، وہ بھی دوزخی اور یہ بھی دوزخی. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وجہ تو تلاش کرو، وجہ تو ڈھونڈو، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ذمہ دار ٹولہ کون سا ہے؟ تو یہ ساری آج بدتمیزی کا ذمہ دار رافضی اور شیعہ ٹولہ اور ان کے دلال بروکر ایجنٹ جو سنی لباس میں پیروں میں گھسے ہوئے ہیں، کئی خطیبوں میں گھسے ہوئے ہیں، کئی نعت خانوں میں گھسے ہوئے ہیں، کئی قوالوں میں گھسے ہوئے ہیں وہ کٹر رافضی اور بدتمیز اور صحابہ کی دشمنی رکھنے والے. یہ وہ سب ذمہ دار ہیں جو وقتاً فوقتاً پچھلی کئی دہائیوں سے صحابہ کو بھونکتے آ رہے ہیں. ان کے اس بکواسات اور ان کے ان گندے رول اور کردار کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا ہے. اللہ کی پناہ، اللہ تعالی ہمیں
حضور کی تمام نسبتوں کا ادب نصیب فرمائے۔ ہم تو جیتے ہی ان کی محبت میں ہیں، اہل بیت اور صحابہ کی۔ ہمیں اپنے عملوں پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ان کے رشتوں پر بھروسہ ہے۔ ان سے جو ہمارا رشتہ ہے نا، جو ہمارا تعلق ہے ایمانی رشتہ، خدا کی قسم ہمیں اس پر بھروسہ ہے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ میدان محشر میں صدیق اکبر کہیں گے آقا کربلا کا زمانہ تھا، کربلا وقت میں اس نے کھڑے ہو کر میری عزت کی اذان دی تھی۔ ہاں یہ کہیں گے ابو بکر، یہ میدان محشر میں مولا علی کہیں گے آقا ایک طرف زمانہ بیرے اڑا رہا تھا اور دھمکیاں تھی اور پریشر تھا، حکومتوں کا، اداروں کا، تنظیموں کا، دھڑوں کا، جماعتوں کا دندا تھا، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ مولا علی کہیں گے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کہیں گی بابا جان جب دنیا مارنے کی دھمکیاں دے رہی تھی، اس نے اس وقت بھی ہماری عزتوں کی اذان دے کے دکھائی تھی۔ ہمیں تو بھروسہ ہی اس پر ہے، ہم اس لیے بولتے ہیں اور انشاءاللہ بولتے رہیں گے، مرتے دم تک بولتے رہیں گے۔ ہمیں نہ گالی کی پرواہ ہے، نہ تانے کی پرواہ ہے، نہ اعتراض کی پرواہ ہے، نہ دھمکی کی پرواہ ہے، نہ ہمیں کسی گولی کی پرواہ ہے، نہ ہمیں کسی اسلحے کی پرواہ ہے۔ ہمیں جس نے جو کرنا ہے کر لے، ہم جیئیں گے تو حضور اور حضور کی عزتوں پر پہرا دے کر، گردن کٹائیں گے تو ان کی عزتوں پر پہرا دیتے ہوئے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔